کلاس 3 آپ نے کچھوا نظم پڑھی نا، تو اس طرح اب آپ نے بھی نظم لکھنی ہے، اور آپ نے بھی اس میں جو ہے نا وہ اچھے سے اچھا ہونا کہ آپ کو بتایا جائے گا اس میں جب ہم پڑھیں گے کہ نظم کیسے لکھی جاتی ہے اور آپ نے کیسے لکھنی ہے نظم. صحیح؟ تو اب دیکھیں یہاں پر تو گروپ کے تمام طلباء اپنے منتخب کردہ جانور کے بارے میں انٹرنیٹ کتاب سے معلومات جمع کریں. تمام معلومات کو ایک A4 سائز کے کاغذ پر لکھیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی جانور جو ہے وہ سوچ لینا ہے، اور اس کے بارے میں جیسے آپ نے سوچ لیا شیر سوچ لیا یا چیتا سوچ لیا، اور پھر اس کے بارے میں انٹرنیٹ سے نیٹ پر دیکھیے گا کہ اس کے بارے میں وہ جو معلومات ہوگی نا وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، وہ لکھ لینی ہے اپنے پاس. پھر اس کے اوپر آپ نے کیا کرنی ہے، نظم لکھنی ہے، اسی انداز سے لکھنی ہے جیسے کچھوا آپ نے نظم پڑھی ہے. اب دیکھیں ایک ایگزامپل انہوں نے یہاں پر دی ہے، ایک مثال دی ہے کہ کیسے انہوں نے بالکل کچھوے کی طرح کی نظم بنائی، اور پھر کس طرح بنائی وہ سارا دیکھیں. اب جو معلومات آپ جمع کریں گے نا، یہ مثال کے طور پر بلی آپ نے سلیکٹ کی کہ بلی کے بارے میں جو ہے وہ میں نے نظم لکھنی ہے، تو سب سے پہلے بلی کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کریں گے. اب بلی کے بارے میں سب سے پہلی معلومات انہوں نے کیا لی، نیٹ سے دیکھا، رفتار تیز چلتی ہے، گھرانہ شیر کے خاندان سے تعلق ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کچھوا، گرگٹ اور گھڑیال ایک ہی گھرانے کے ہیں لال، یعنی اسی طرح تمام جو جانور ہیں نا ان کی فیملیز ہوتی ہیں، جیسے ہماری فیملیز ہوتی ہیں تو جانوروں کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، ان کے بھی گھرانے ہوتے ہیں، فیملی کہتے ہیں گھرانے. تو اب وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو اگر جو بھی جانور آپ نے سلیکٹ کیا ہے کہ میں اس پہ لکھوں گا نظم، تو اس کو یہ دیکھیں کہ کس فیملی سے ہے. تو جیسے یہاں پر بلی کا انہوں نے بتایا کہ بلی کا گھرانہ کون سا ہے، شیر کے خاندان سے تعلق ہے اس کا، یعنی شیر، چیتا وغیرہ یہ سب اور بلی ایک ہی خاندان کے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے بلی کا دیکھا کہ شیر کے خاندان سے تعلق ہے، وہ لکھا ہے انہوں نے. جسمانی ساخت کیسی ہے، یعنی اس کا جسم کیسا ہوتا ہے. اب کچھوے کا جسم ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا، اوپر کا خول کتنا سخت ہوتا ہے، اور وہ ساری باتیں ہم نے اس کی لکھی تھی نا. تو اسی طریقے سے بلی کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا کہ جسمانی ساخت اس کی کیسی ہوتی ہے، نرم و ملائم ہوتی ہے بلی. غذا میں کیا کھاتی ہے، گوشت اور دودھ لیتی ہے. اور رہائش کہاں رہتی ہے، گھر میں رہتی ہے، اور سڑکوں پر ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے. تو گھر اور سڑک لکھا. عمر کتنی ہوتی ہے اس کی، تقریباً 12 سال ہوتی ہے. یہ پوری سلیکٹ کر لی. اب اس کے اوپر کیا ہے، کہانی. اسی طریقے سے اب یہاں پر دیکھیں، یہاں شیر کو سلیکٹ کیا اور شیر پہ دیکھیں کیسے کہانی لکھی ہے. اب میں یہاں کیسے نظم لکھی ہے انہوں نے، میں یہاں سے پڑھ رہی ہوں، آپ کو دیکھیں بالکل جیسے کچھوے کی ہم نے نظم پڑھی تھی نا، بالکل انہوں نے اسی انداز سے شیر پہ لکھی ہے. شیر ہم نے دیکھا ہے، وہاں ہم نے کیا کہا تھا، کچھوا ہم نے دیکھا ہے. شیر ہم نے دیکھا ہے تیز تیز بھاگتا ہے، وہ تو آہستہ آہستہ تھا نا، یہ تیز تیز بھاگتا ہے. تیندوا، بلی اور چیتا ایک گھرانے کے ہیں لال. یہ بلی، تیندوا اور چیتا یہ سارے ایک ہی گھرانے کے بچے. نوکیلے ہیں شیر کے دانت، کھاتا ہے گوشت اور چانپ. پہاڑ میں، ریگستانوں میں، جنگل میں، میدانوں میں اس کا رہنا سہنا ہے. شیرنی اس کی بہنا ہے. دیکھیں بالکل اسی انداز سے انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے لکھی ہے نظم، اور ردھم بھی بالکل ویسے ہی آ رہا ہے. یعنی آپ کے جملے اس طرح کے ہونے چاہیے کہ آپ پڑھنے میں مزہ آئے. چلتا ہے یہ میلوں میل، عمر ہے اس کی بڑی طویل. اس کی شیر کی عمر بھی بڑی لمبی ہوتی ہے. کچھ شیر تو چھوٹے ہیں، کچھ شیر موٹے ہیں. شیر کی ماں جو شیرنی ہے، بچہ کچھار میں دیتی ہے. یہ اپنے ڈین میں جہاں پر وہ اس کا جو گھر سا ہوتا ہے اس میں ہی بچہ جو ہے وہ دیتی ہے. بچے جب بھی دوڑیں گے شکار کی جانب بھاگیں گے. دیکھیں بالکل کچھوے کی طرح انہوں نے یہ نظم لکھی ہے نا. آپ نے بھی ایک جانور سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں ساری معلومات لینی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر اسی طریقے سے کیا کرنی ہے، نظم لکھنی ہے. اب یہ دیکھیے ہم نے جو بلی کی ساری معلومات جمع کی ہوئی انہوں نے دکھائی تھی آپ کو، تو انہوں نے کیسے سٹارٹ کیا ہے اس کو. نظم کچھوے کی طرز پر جمع شدہ معلومات سے نئی نظم لکھی ہے. دیکھیں انہوں نے بلی کے بارے میں کس طرح لکھی. بلی ہم نے دیکھی ہے تیز تیز چلتی ہے. اب اس میں جو معلومات ہم نے لی تھی اس میں کیا کیا لیا تھا،
ہم نے لیا تھا گھرانہ کیا ہے، شیر کے خاندان سے، تو اسی انداز میں ہم نے جملہ یہ جو ہے وہ مصرع لکھنا ہوگا. جسمانی ساخت، اب اسی کو آپ کیا کریں گے، تھوڑا سا بلی پہ لکھیے گا. یہ یہاں کیونکہ معلومات موجود ہے، بلی پر لکھیے گا. اسی طرح جیسے شیر پہ لکھی ہے انہوں نے نظم اور کچھوے پہ لکھی ہے، بالکل اسی طریقے سے بلی پہ نظم لکھنی ہوگی. ایک مصرع انہوں نے لکھ دیا ہے یہاں پر، بلی ہم نے دیکھی ہے تیز تیز چلتی ہے. اب اس کو جو اوپر معلومات ہے نا، اس سے پورا اس کو مکمل کیجیے گا. آپ اس ساری معلومات سے اس نظم کو کیا کریں گے، مکمل کریں گے. اس طرح آپ نے کیا کرنی ہے، نظم لکھنی ہے. جس کی سب سے اچھی ہوگی، ہم بورڈ ہے اس کے اوپر اس کی لگائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.